أشرقت نفسي بنور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان ہمارے مہمان مکرم برادر اکبر حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو میدان خطابت کے شہسوار ہیں اور ان کے سامنے بہرحال کچھ کہنا اور بولنا یہ بہت زیادہ میرے لیے اور اچھوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، مگر انہوں نے آتے ہی مجھے حکم دیا کہ چند باتیں ضرور کچھ کہنا ہے۔ کافی دیر سے اور رات سے اور صبح سے ایک بات ہم بار بار سنتے ہوئے آ رہے ہیں، قربانی کے تعلق سے، محنت کے تعلق سے اور مجاہدے کے تعلق سے۔ اس کے سلسلے میں نے ابھی حاجی صاحب سے ٹیبلٹ طلب کیا اور اس میں ایک دو چیز میں نے دیکھی، اور اس میں مجھے صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملا۔ کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے سے وقت میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے تک پہنچا دی جائے کہ ان حضرات نے کتنی زیادہ محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ میں کام کیا ہے اور کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ زبانی بھی سنایا جا سکتا تھا، مگر میں کوشش کروں گا کہ حضرت کے الفاظ میں واقعہ جو کتابوں میں ملتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے سنایا جائے۔ اور میں تو بہرحال آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، بیانات کا مستقل مسئلہ ہے، ہر جگہ پر یہ بیانات چلتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ رات سے اور صبح سے یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ لوگ نئے ہیں اور ان حضرات کو بات کرنے کا، بیان کا موقع نہیں ملتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ حضرات آگے بڑھیں اور ان حضرات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علوم ودیات رکھے ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو یہ لوگ ادا کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ سے بڑے کوئی قدردان نہیں ہیں۔ یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم جتنی محنت کریں، جتنے لمبے سجدے کریں، جتنی تلاوتیں کریں، جتنی نمازیں پڑھیں، جتنی عبادتیں کریں، ان تمام چیزوں کی، تمام عبادات کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہے۔ اگر قدر نہیں ہے تو پھر ہمارے اپنے دلوں میں نہ اللہ کی قدر ہے اور نہ اللہ کے رسول کی قدر ہے۔ واقعہ سنانے کا مطلب وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کتنی زیادہ قدر فرماتے ہیں اور اس کی قربانیوں کو کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھتے جوان تھے۔ ہمارے اس مجلس میں بہت سارے ہمارے نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے بوڑھے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ایک وقت میں ہمارے پاس بھی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، شباب تھا، ہماری چال میں عجیب قسم کا چلنے کا انداز ہوتا تھا، بولنے میں عجیب قسم کا انداز ہوتا تھا۔ یہ بھی ذرا اٹھتے جوان تھے۔ ذرا یہ بات توجہ سے سنیے، اسلام قبول کر لیا، اپنی طرف سے تو چھپایا، مگر چچا کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا عبداللہ لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ کہنے لگا ہاں۔ اس نے کہا اس گھر میں رہو یا اس گھر سے چلے جاؤ یا ایمان کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا مگر میں اس گھر کو ضرور چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تو پھر گھر چھوڑ دو۔ گھر چھوڑ کر جانے لگے تو چچا کو غصہ آ گیا۔ اس نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا جتنا جی چاہا۔ اگر آپ دیکھیں گے، تواریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ایسا نہیں ہے بلکہ تمام صحابیوں کی زندگی ہی اور تمام صحابہ کی زندگی مجاہدات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی،
حضرت خبیب، عمار، یاسر وغیرہ وغیرہ، یہ تو مشہور صحابہ ہیں اور مشہور صحابہ کی زندگیوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. مگر یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نوجوان صحابی ہیں. ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں اور پھر سوچیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو، جوانی کی زندگی کو کیسے رب کے اوپر قربان کر دیا تھا. چچا کو غصہ آیا، اس نے اتنا مارا جتنا جی چاہا. اس کے بعد اس نے کہا یہ کپڑے بھی تو میں نے تمہیں سلوا کے دیے ہیں، ان کپڑوں کو اتار دیجئے. اب آپ اندازہ کیجئے، ابتدائی جوانی ہے، مگر اس نے چچا نے بے لباس کر کے، برہنہ کر کے ان کو گھر سے دھکا دے کے نکال دیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جوانی کی زندگی میں اگر کسی بچے کو برہنہ کر کے، اس کا لباس اتار کے، اس کو گھر سے دھکا دے کے باہر نکال دیا جائے تو اس کے اوپر کیا بنتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی. جب بے لباس کر دیا تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ زمین کھلے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں. ماں نے کسی ہیلے سے ایک چادر پھینک دی کہ میرے بیٹے تو اس سے اپنے صدر کو چھپا لے. انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو باندھ لیا اور ایک کو لپیٹ لیا. یہ وہ نوجوان تھا جو انتہائی خوبصورت تھا. یہ وہ نوجوان تھا جو قیمتی کپڑے پہنا کرتا تھا اور لوگ اس کے حسن جمال کو دیکھ کر کے دوسروں کو اس کی مثالیں دیا کرتے تھے. گویا یہ کہیے کہ آج کے زمانے میں جو بڑے بڑے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، حسین جمیل نوجوان ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتنا خوبصورت نوجوان بچہ جا رہا ہے، مثالیں دیتے ہیں اس کی. آج یہ دوسروں کے کپڑوں میں لپٹا ہوا جا رہا ہے. سوچا کہاں جاؤں. دل نے کہا کہ جن کی خاطر گھر چھوڑا ہے اب انہی کے در کو جا کے پکڑ لیتا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حالت میں آئے، چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، ایک چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ کون نوجوان ہے. کہنے والے نے کہا دونوں جہان کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہان کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. اندازہ کیجئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اور دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہر چیز کی قربان کر دیا. آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے چچا آگے بتایا، اللہ کے نبی کو چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب میرے لیے تو آپ ہی کا در ہے، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا اصحاب صفہ کے ساتھ تم رہنا شروع کرو. چونکہ قربانی بڑی تھی اس لیے دل میں اللہ کی محبت اتنی سمائی تھی کہ اتنا جذبہ تھا کہ مسجد نبی کے دروازے پر کبھی کبھی زور سے اللہ اللہ اللہ. آپ بھی ذرا کہیے میرے ساتھ میں، اللہ اللہ اللہ. یہ آپ کا مائک صحیح کام نہیں کر رہا بھائی. یہ مسجد نبی کے دروازے پر کبھی کبھی زور سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی طبیعت میں انتظام کی صفت کا غلبہ تھا. انہوں نے ڈانٹ پلائی کہ اپنے جذبات پہ قابو کیوں نہیں کرتے ہو. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر عبداللہ کو نہ ڈانٹنا، یہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت پہ کرتا ہے. آج ہم تو راتوں کو جاگ لیتے ہیں غیر کی محبت میں، دنوں کو قربان کر دیتے ہیں غیروں کی محبت میں. یاد رکھیں کوئی رات ہم نے ایسی بھی گزاری ہے کہ جس میں صرف اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ ہمارے سینوں میں کوئی کسی اور کی محبت نہ ہو. ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے 73 سال کے بعد یا اللہ کو گواہ بنا کے کہتے تھے یا اللہ 73 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس دل میں 73 سال میں تیرے علاوہ کسی اور کا خیال بھی نہیں آیا. سوچیں جب کل اللہ رب العزت کے دربار میں ایسے ایسے بندے اپنے قلوب کو پیش کریں گے اور ہمارے دل تو غیر کی محبت سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہیں. سبحان اللہ. جہاد کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، عبداللہ بھی ساتھ چلے گئے. راستے میں ایک جگہ بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہے. نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عیادت کے لیے تشریف لائے. تو یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس صحابی کے مقام کا اسی بات سے کہ یہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں. ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہماری بیمار پرسی کے لیے کوئی بڑا آدمی آ جائے، ہم پھولے نہیں سماتے.
روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا. سبحان اللہ. جن کو گھر سے نکال دیا گیا، اب آخری وقت میں اللہ رب العزت اپنے اس پیارے بندے کو محبوب کی گود میں موت دے رہے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اس حالت میں موت آئی کہ محبوب کے چہرے پہ ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، محبوب کی گود میں سر ہے، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس حال میں ان کی روح اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. جب ان کی وفات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کو نہلاؤ. اب یہ بات ذرا سننے کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کو نہلا دیا جائے. جب ان کو نہلایا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر جو اوڑھا کرتے تھے وہ چادر بھیجی کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دے دینا. ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیت اللہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے احرام جو باندھتے ہیں اس احرام کو لا کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں. بھائی جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کفن میں، اس کپڑے میں مجھے کفن دینا. مگر اس کفن کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو کفن اگر دیا گیا تو نبی علیہ السلام کی چادروں کے اس پہ کفن دیا جا رہا ہے. مالک آپ کی قدردانی کیسی کہ جس جسم کو آپ کے لیے بے لباس کیا جا رہا ہے، آج اس جسم کو اپنے محبوب کی چادر سے چھپا رہے ہیں. محبوب کی چادر سے اس کے جسم کو لپیٹ دیا گیا. پھر جب دفن کرنے کا وقت آیا، سینکڑوں صحابہ موجود تھے، مگر شریعت کا حکم ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے افضل ہے کہ وہ قبر میں اترے. اب ایسے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے میں اس کی قبر میں نیچے جاؤں گا. یہ اور عجیب بات ہے، عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے میں اس کی قبر میں نیچے جاؤں گا. نبی علیہ السلام قبر میں اترتے ہیں. اب وہ عبداللہ کو ہاتھوں میں لے کے اور ان کو زمین پہ لٹا دیتے ہیں اور لٹا کر ایک بات فرماتے ہیں. اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، تڑپ اٹھے، ساری زندگی یاد رکھی، لوگوں کو سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، سن کے میرا دل چاہا آج کاش آج عمر کی لاش ہوتی، اللہ کے محبوب مجھے یہاں لٹا رہے ہوتے. لوگوں نے پوچھا آخر اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ آپ بھی تو امیر المومنین ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ کلمات کہے جاتے. فرمایا جب نبی علیہ السلام نے عبداللہ کو زمین پہ لٹا دیا تو یہ دعا مانگی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، مالک تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، مالک تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. اللہ کی قدردانی دیکھیے کہ وہ مالک کتنے قدردان ہیں، اپنے بندوں کے اوپر کتنے مہربان ہیں. چنانچہ بس میری یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کو ہم ہر حال میں دیکھیں کہ وہ پاک پروردگار ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں فرماتا ہے. ہمارے پاس اگر مال ہے، ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو یہ ہماری اپنی نہیں ہیں اور یہ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. مولانا کے حکم میں چند باتیں جو بے جوڑ سی سامنے آئی ہیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی محبت عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اپنے قدردان بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.